بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ جیسا کہ ہم سنن نسائی میں کتاب الجنائز کا مطالعہ کر رہے ہیں، آج کا باب ہے باب غسل المیت بالماء والسدر، کہ میت کو پانی اور بیر کے پتوں سے جو ہے وہ غسل دینا ہے۔ عطیہ فرماتی ہیں کہ دخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین توفیت ابنتہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جب کہ ان کی بیٹی جو تھیں وہ وفات پا چکی تھیں۔ جمہور علماء کے مطابق یہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا واقعہ ہے۔ فقال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اغسلنها ثلاثا او خمسا او اکثر من ذلك ان رأیتن ذلك، کہ ان کو غسل دو 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ۔ تو اس سے جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے کہ میت کو جو ہے کم از کم جو ہے 3 بار جو ہے غسل جو ہے وہ دینا چاہیے، اور اس سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر ضرورت جو ہے وہ محسوس کریں۔ اور اگر پانی وغیرہ کی قلت ہے یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہے کہ پانی اتنا نہیں ہے، تو اس طرح سے اس کو غسل دے دینا ایک بار کہ اس کا پورا سے یعنی جسم جو ہے وہ صحیح معنوں کے اندر جو ہے وہ دھل جائے، تو وہ بھی جو ہے درست ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ 3 بار، یا پھر اور ضرورت محسوس کی جائے تو 5 بار، یا پھر مزید ضرورت محسوس کی جائے تو 7 بار 9 بار، اس طرح جو ہے وہ زیادہ بھی جو ہے وہ بار غسل جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کو جو ہے 3 بار غسل دے دو یا 5 بار غسل دے دو، یا اس سے زیادہ غسل اگر تم مناسب سمجھو تو ان کو دے دو، بماء و سدرن، کہ پانی اور بیر کے پتوں کے ساتھ، یعنی پانی میں بیر کے پتے جو ہے وہ ملا کر اس کو ابال کر اس کا وہ جو پانی ہے اس سے جو ہے وہ ان کو غسل دو۔ وجعلنا فی الآخرۃ کافورا او شیئا من کافور، اور اس کے آخر میں جو ہے کافور یا کافور میں سے تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ ڈال دینا۔ کافور ایک خوشبو ہوتی تھی۔ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي، اور جب تم اس عمل سے فارغ ہو جاؤ تو پھر مجھے بلا لینا۔ فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَعْطَانَا حَقْوَهُ وَقَالَ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ، تو جب ہم جو ہے اس چیز سے یعنی فارغ ہو گئے تو ہم نے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ بلایا، اور اس کے بعد جو ہے ہم نے ان کو جو ہے انہوں نے ایک کپڑا جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ ازار یعنی اپنا تہبند جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے وہ دیا ان خواتین کو، کہ اس کو جو ہے اس کپڑے کے اندر جو ہے یعنی اپنی بیٹی کو جو ہے وہ لپیٹ دو۔ تو پھر سیدہ زینب تھیں، جو ہے ان کو اس کپڑے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ازار کے اندر جو ہے وہ لپیٹ دیا گیا۔ تو اس حدیث کے اندر جو ہے 2-3 مسائل جن کا اہم طور پر جو ہے وہ ذکر کرنا ضروری ہے، جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ میت کو جو ہے غسل دیا جائے، اس کی کتنی مقدار ہونی چاہیے، کتنی بار جو ہے وہ غسل جو ہے وہ دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے کافور خوشبو کا اس کے اندر جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کا ایک یہ بھی کہ نبی جو انبیاء کرام ہوتے ہیں ان کا تبرک جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے، یعنی اپنے نبی علیہ السلام نے اپنا جو ہے وہ اظہار جیسے ان کو دیا، ٹھیک ہے نا، ایک تبرک تھا ظاہری انبیاء کا سے جو ہے ایک ان کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ایک مبارک چیزیں ہوتی ہیں، بابرکت چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ انبیاء ہی کی خصوصیات میں سے، انہیں کی خصائص میں سے ہے۔ تو اس کے علاوہ جو میت کو غسل دینے کا ایک تفصیلی طریقہ ہے، یا ان کے کفن دفن کے جو معاملات ہیں انشاءاللہ وہ اگلی حدیث کے اندر جو ہے وہ آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اس میں اگلا باب ہے کہ باب غسل المیت بالحمیم، کہ میت کو نیم گرم پانی سے جو ہے وہ غسل دینا۔ تو عن ام قیس سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ تو توفیہ ابنی، میرا بیٹا جو ہے وہ فوت ہو گیا، فجزعت علیہ، تو میں اس پہ بڑی جو ہے وہ غم زدہ ہوئی، فقلت للذی یغسلہ، تو میں نے جو میرے بیٹے کو غسل دے رہا تھا اس سے میں نے کہا کہ لا تغسل ابنی بالماء البارد فتقتلہ، کہ میرے بیٹے کو ٹھنڈے پانی سے غسل نہ دینا، تم اس کو مار دو گے۔ تو ظاہر ہے وہ تو پہلے سے ہی میت تھے، انہوں نے اس بات کو محسوس تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن ایک والدہ کی ایک محبت اور ان کی ایک یعنی اس حد تک ان کے اس غم کے اندر ان کا جو ہے ان کو سمجھ یعنی نہیں لگ سکی، تو انہوں نے کہا کہ اس کو ٹھنڈے پانی سے جو ہے وہ غسل نہ دو تو مر جائے گا وہ۔
تو فانطلق عکاشہ ابن محسن، تو ایک صحابی عکاشہ ابن محسن تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھاگے اور ان سے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ خاتون تو یہ کہہ رہی ہیں کہ بیٹے کو ٹھنڈے پانی سے نہ دھو کے اس کو مار دو گے۔ فتبسم، تو اللہ کے رسول اس پہ مسکرا اٹھے۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک غم کے اندر یا ایک بات کہہ دی نہ سمجھتے ہوئے۔ فتبسم ثم قال، کہ مسکرائے اللہ کے رسول، اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ما قالت، کہ وہ اس نے کیا کہا، طال عمرها، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی عمر میں اضافہ کرے۔ کہ انہوں نے کہا جیسے حیرانگی کے طور پر یا انسان ویسے کہتا ہے کہ کیا کہا، تو اس نے کہا کہ کیا کہا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے بے ساختہ دعا دی کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں اضافہ کرے، اللہ اس کی عمر میں برکت کرے۔ تو صحابی کہتے ہیں فلا نعلم امرأۃ عمرت ما عمرت، تو ہم نے اس کے بعد کوئی ایسی خاتون نہیں دیکھی کہ جس نے ایسی عمر پائی ہو جیسی اس خاتون نے عمر پائی تھی۔ تو گویا کہ اللہ کے رسول تھے، ان کی زبان سے ایک لفظ نکلا تو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا نکلی، ایک ایسے کلمات نکلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی عمر کے اندر جو ہے، اس خاتون کی عمر کے اندر جو ہے وہ برکت کی، اور جو ہے اس کے اندر یعنی ایک اس کو مبارک کر دیا۔ تو گویا کہ نبی کے اس میں دو باتیں جو ہیں وہ اہم ہیں، ایک تو یہ کہ نبی کی زبان سے جو بات نکل جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا کس طرح سے جو ہے وہ بھرم رکھتے ہیں۔ اسی طرح اس کے علاوہ بھی جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی ایسی زبان سے اللہ جو دعائیں نکلتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور یا ایسے کچھ اوقات ہوتے ہیں قبولیت کے کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ جو اس وقت کے اندر نکلی ہوئی بات کا جو ہے وہ بھرم رکھتے ہیں، یا ایسے لوگوں نیک لوگوں کی زبان سے نکلی ہوئی بات کا جو ہے اللہ تعالیٰ بھرم رکھتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ میت کے حق میں چاہے اس کے گرم پانی ہو یا ٹھنڈا پانی ہو، اس سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جس طرح کا بھی پانی موجود ہو اس سے غسل جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے۔ ہاں نیم گرم پانی ہو تو ایک سا نارمل سا جو پانی ہوتا ہے بہتر ہے کہ غسل دینے میں بھی جو ہے وہ آسانی ہو، تو یہ ایک آداب میں سے ہے، باقی شرعاً جو ہے اس میں کوئی ایسا مذائقہ نہیں۔ باقی انشاءاللہ تفصیل جو ہے کفن کے حوالے سے کہ اور کیا کفن کس کے کیا لباس ہوں، چاہے عورت کا کفن کیسا ہو مرد کا کیسا ہو، اس میں کوئی فرق ہے یا نہیں، غسل کا طریقہ کار انشاءاللہ وہ اگلی احادیث میں جو ہے وہ پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔